جو اللہ کی نام پر منہ کے نوالے اٹھا کے دے دے راحت و سکون کے لمحات میں، راحت و سکون کے لمحات میں ہے، اور اللہ کی یاد میں آ کر منہ کے نوالے اٹھا کے اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو دے دیتا ہے، اللہ پھر زحمت کے لمحات میں اسے یاد رکھتا ہے، کیونکہ اللہ بہت بڑا قدردان ہے۔ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ خاوند کا انتقال ہو گیا تھا، دودھ پیتا بچہ گود میں تھا، فقر و فاقہ اور بھوک و پیاس کی شکار تھی، لیکن اپنے سر کی چھت نصیب تھی، اپنا گھر تھا، سکون کے لمحات تھے۔ ایک دن بھوک کی شدت ہے، کھانے کی قلت ہے، ایسے چند نوالے تھے اپنے سامنے رکھے، اٹھا کے منہ کا نوالہ بنانے ہی والی تھی کہ دروازے پہ اللہ کے نام پہ صدا لگانے والے نے صدا لگا دی، بھوکا ہوں اللہ کے نام پہ روٹی دے دو۔ خاتون نے اللہ کا نام سنا تو اپنے منہ کے نوالے اٹھائے اور مانگنے والے کے ہاتھوں میں دے دیے۔ وقت صبر و تحمل سے بسر کر لیا۔ کچھ ہی دنوں بعد رشتہ داروں کے ہاں جانا پڑا، راستہ کچھ جنگل سے ہوتا ہوا گزرتا تھا، بچے کو گود میں لیا، چلتے چلاتے جب جنگل کے راستے پہ چڑھی، تھوڑا آگے بڑھی تو کیا دیکھا، دور سے ایک بھیڑیا ہے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی پریشان ہوئی، چند ہی لمحے بعد اسے یقین ہو گیا کہ اس کا رخ بھی میری طرف ہے۔ اب یہ پریشانی میں دوڑی، اتنے میں بھیڑیا تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے اس کی طرف لپک رہا ہے۔ اس سے گھبراہٹ میں بچہ ہاتھ سے چھوٹا نیچے گرا، بھیڑیے نے آگے بڑھ کے بچوں کو اپنے منہ میں پکڑا اور سیدھا دوڑ پڑا۔ اب ماں اپنے بچے کو موت کے منہ کا نوالہ بنتا ہوا دیکھ رہی ہے اور تڑپ رہی ہے، اللہ میرے بچے کو موت کے منہ سے بچا لینا، میرے بچے کو موت کے منہ سے نکال کے میرے گود میں لوٹا دینا۔ تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، رب سے مانگ رہی ہے۔ اللہ کی شان، بھیڑیا تیزی کے ساتھ سیدھا دوڑ رہا تھا کہ اس راستے کے کنارے پہ ایک درخت سے اچانک ایک نوجوان نے چھلانگ لگائی۔ جب بھیڑیے نے اچانک انسان کو اپنے سامنے پایا تو راستہ پلٹنے کے لیے، بدلنے کے لیے جیسے ہی پلٹا، بچہ منہ سے چھوٹ کے نیچے گرا۔ بھیڑیا تو تیزی سے آگے نکل گیا، نوجوان نے آگے بڑھ کے اس بچے کو اٹھا لیا، قدموں کو پلٹتے ہوئے ماں کے پاس پہنچا۔ بچہ ماں کے گود میں دے کے جانے لگا تو ماں نے آواز دی، بیٹا تو انسان نہیں، کو رحمت کا فرشتہ ہے۔ قدم روکے اس نے کہا، ہاں اماں، واقعی میں انسان نہیں، میں رحمت کا فرشتہ ہوں، اللہ نے تیری مدد کے لیے انسانی شکل دے کے بھیجا ہے۔ ایک دن تو راحت و سکون کے لمحات میں تھی، تو نے اپنے منہ کے نوالے اللہ کے نام پہ مانگنے والے کے ہاتھوں میں دے دیے تھے۔ اس راحت و سکون کے لمحات میں تو نے رب کو یاد رکھا، تو اس زحمت کے لمحات میں اللہ نے تجھے یاد کرتے ہوئے موت کے منہ کا نوالہ تیرے ہاتھوں میں لوٹا دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم۔ میرے بندے راحت میں یاد کرے گا تو زحمت میں یاد کروں گا۔ آج ہمیں نہ راحت میں رب یاد ہے، اور زحمت میں تو ویسے ہی رب کا در ہی چھوٹ جاتا ہے۔ کاروبار کی فراوانی ہے، راحت و سکون ہے، اطمینان ہے، تو تب بھی رب یاد نہیں۔ دکاندار کے پاس پھر نماز کا وقت نہیں، گاہک اتنے ہیں جی کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اور اگر زحمت کے شکار ہو جاؤں پھر بھی مجھے رب یاد نہیں، پھر بھی میں در در پہ پھرتا ہوں، کہیں فائل نکلوا، کہیں حساب کتاب کروا، کہیں کتاب کھلوا۔ جی کسی نے کاروبار بند دیا ہے، جی بندش کر دیے۔ پھر بھی مجھے رب کا در یاد نہیں آتا زحمت میں۔ تو نہ راحت میں یاد، نہ زحمت میں یاد،
رب کہتا ہے راحت میں یاد کر، زحمت میں تجھے یاد رکھوں گا۔ اس لیے ہم اور آپ خوشی کے لمحات میں ہیں یا غمی کے لمحات میں، رب کو نہ بھولیں۔ آج جب خوشی کا موقع آتا ہے ہر ایک کو گھر بلاتے ہیں، یار وہ فلاں ڈرائیور تھا نا، وہ جو پہلے ہمارا ڈرائیور رہا تھا، بیٹے کی شادی ہے، پہلی خوشی ہے، اسے بھی بلا لو۔ فلاں ملازمہ ہمارے گھر میں کام کرتی تھی، اس خالہ کو بھی بلا لو۔ فلاں رشتہ دار ناراض ہے، اسے بھی منا کے بلانا ہے۔ خوشی کے موقع پہ ہر ایک کو گھر بلانے کی کوشش کرتے ہیں اور بلاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے احکامات و طریقوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ آج مسلمان کی صورتحال ہے۔ فلاں ناراض ہے، اسے منا کے گھر لے آئے، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات و طریقوں کو خوشی کے موقع پہ گھر سے نکال کے انہیں ناراض کر دیا۔ پھر خوشی کیسے مقدر بنے گی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنے طور پہ سوچنے سے اس کا کوئی حل نکلے گا، صرف سننے سنانے سے معاملہ نہیں بنے گا۔ اس لیے ہم اللہ سے خاص تعلق جوڑیں، اللہ کو یاد رکھیں۔ رب بڑا کریم ہے، بڑی مہربان ذات۔ جب بندہ رب کو یاد کرتا ہے، دیکھیں اللہ کی محبت کا کیا عالم۔ حدیث قدسی ہے، ان ذکرتنی ذکرتک و ان نسیتنی ذکرتک۔ میرے بندے تو یاد کرے گا، میں تجھے یاد کروں گا، اگر تو بھلا دے گا میں تب بھی تجھے یاد کروں گا۔ یہ رب ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ اور اماں، ان میں بڑی مناسبتیں ہیں، بڑی مناسبتیں۔ الفاظ بھی ایک جتنے، وزن بھی ایک جیسا، اثرات بھی ایک جیسے۔ جب انسان تکلیف میں آتا ہے، یا اماں کہتا ہے یا اللہ کہتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں بس، یا اللہ ہے یا اماں ہے۔ اسپتال میں ایک بڑھیا عورت تھی، نانی دادی کی عمر سے۔ ایک نوجوان تھا، خوش طبع سا تھا، تو جب وہ کروٹ لیتی نا تو اسے تکلیف ہوتی تو کہتی ہے اماں، اماں اماں کہتی۔ نوجوان نے کہا اماں تو خود نانی اور دادی کی عمر کی، اب بھی تو اماں اماں کہتی ہے۔ کہاں بیٹا، جب میں اماں کہتی ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نام میں سکون ہے یا اللہ اماں کے نام میں سکون؟ اور اللہ بھلانے پہ بھی یاد رکھتا ہے، اور ماں باپ بھی بھلانے پہ بھی یاد رکھتے ہیں۔ ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ اکلوتا بیٹا تھا، پڑھ لکھ گیا، من پسند کی شادی کر لی، کاغذات بنوائے، ویزا لیا، ماں باپ کو تنہا چھوڑا، سعودیہ نکل گیا۔ 2-4 سال نہیں، 25 سال کا عرصہ گزرا، کچھ پوچھا تک نہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، کوئی خدمت والا نہیں، اکیلے تنہا۔ کہتے ہیں ایک دن یہ نوجوان طواف کر رہا ہے تو ایک اللہ والے پہ نظر پڑی طواف کے دوران۔ دل میں بات آئی جو طواف مکمل ہو جائے نا، میں اللہ والے کو اپنی دل کی بات سناؤں۔ طواف کے بعد قریب گیا، ذرا آپ سے میں آج ایک دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، بیٹا کہو کیا بات ہے؟ کہا مجھے 25 سال ہو چکے ہیں، میں نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، طواف بھی کرتا ہوں، آج بھی طواف میں تھا، لیکن میرے ساتھ مسلسل ایک معاملہ یہ ہے، جب بھی میں طواف کے لیے عمرے کا ہو یا ویسی طواف ہو، حجر اسود پہ استلام کر کے آگے بڑھنے لگتا ہوں، میرے کانوں سے ایک آواز ٹکراتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ میں تڑپ جاتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں اس در کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا؟
12 میں طواف شروع کر دیتا ہوں، لیکن یہ بات مجھے پریشان کرتی، یہ تو سوچ آتی ہے در کو چھوڑوں تو کس در پہ جاؤں گا، اور کوئی در نہیں، حاضری منظور ہے یا نہیں ہے، میں نے تو اسی در پہ آنا ہے۔ اس عالم دین نے کچھ دیر سوچا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سامنے آئی، اس کی روشنی میں اس نوجوان کو جواب دیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک موقع پہ محبوب پیغمبر خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، آپ متوجہ ہوئے، آپ نے کعبہ سے کہا کعبہ یقیناً تو حرمت والا ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اور حرمت تیرے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس عالم دین نے اس نوجوان سے سوچنے کے بعد کہا بیٹا لگتا ہے تو کسی کا دل توڑ کے آیا ہے، لگتا ہے تو کسی کا دل توڑ کے آیا ہے۔ نوجوان کو اپنی کہانی یاد آ گئی، کسی کا کیا، اپنے ماں باپ کا دل توڑ کے آیا ہوں۔ وہی عزم کیا کاغذات بنواؤں گا اور جا کے خبر لوں گا، کاغذات بنوائے، ویزا لیا، پاکستان ایئرپورٹ سے اپنے شہر سے اپنی چک اور بستی کی طرف بڑھا۔ جب اس کے قریب اس سٹاپ پہ پہنچا تو آگے 25 سال میں اس چک اور بستی کے نقشے ہی تبدیل، کوئی اندازہ نہیں میرے ماں باپ کس چار دیواری میں تھے۔ باہر ہی اس سٹاپ پہ انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان اس بستی کی طرف سے آیا، آگے گیا، ملا، کہا نوجوان تو اس بستی کا رہنے والا؟ اس نے کہا اسی بستی کا رہنے والا ہوں۔ کیا تو بتا سکتا ہے کہ اس بستی میں ایک چار دیواری میں بوڑھے ماں باپ تھے، ان کا ایک بدبخت اکلوتا بیٹا تھا جو انہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا، من پسند کی شادی کی اور چھوڑ کے سعودیہ نکل گیا، اور آج تک وہ واپس مڑ کے نہیں آیا، کیا تو انہیں جانتا ہے وہ کہاں رہتے ہیں؟ اس وقت تو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھی، سارے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ نوجوان نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، اس بوڑھے ماں باپ کا ایک بدبخت بیٹا تھا جو چھوڑ کے گیا ہے، پھر اس نے خبر نہیں لی، 4 دن قبل اس کا بوڑھا باپ دنیا سے جا چکا، اور اس کی ماں لاغر اور کمزوری کی حالت میں چارپی پہ پڑی ہے، اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں، اپنے لیے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتی، کوئی اس کی خدمت کرنے والا نہیں۔ پڑوس میں بستی میں کبھی کسی کو خیال آ جائے تو کوئی کھانے پینے کی چیز بھیج دیتے ہیں۔ میری ماں بھی مجھے کبھی کبھی اس اماں کے لیے کوئی چیز دینے کے لیے مجھے بھیجتی ہے، لیکن میں جب بھی اس ماں کے پاس جاتا ہوں کوئی چیز دینے کے لیے تو میری نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں۔ میں جب کان لگا کے سنتا ہوں تو اس وقت بھی وہ اپنے اسی بیٹے کا نام لے کے یاد کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے بندہ مجھے بھلا دے تب بھی میں نہیں بھلاتا، یا پھر ماں باپ ہیں جو بھلانے پہ نہیں بھلاتے۔ اولاد تو کہتی ہے مجھے بھلا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے وہ نہیں بھلاتے۔ کہاں وہ اب بھی بیٹے کا نام لے کے اسے یاد کر رہی ہوتی ہے۔ اس نوجوان کی چیخیں نکلی کہ وہ بدبخت میں ہوں۔ معلومات لے کے آگے بڑھا، 4 دیواری کے دروازے پہ پہنچا تو قدم رک گئے، پتہ نہیں ماں مجھے قریب آنے دے گی یا نہیں، میرے سلام کا جواب دے گی یا نہیں۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد آخرکار قدم اندر داخل کیے، دیکھا کہ ماں ہے لاغر حالت میں، چارپی پہ ایک ڈھانچہ ہے پڑا ہے۔ قریب گیا، ماں کی طرف سے کوئی حرکت نہیں۔ اماں میں تیرا فلاں بیٹا آ گیا ہوں، یہ سننا تھا۔ ماں کے جسم میں ایک زندگی کی لہر دوڑی، وہ جسم جو اٹھنے کے قابل نہ تھا جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھا۔ کہا بیٹا تو نے آنے میں بہت دیر کر دی، تو نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، میرے تیری جدائی کی میں رو رو کی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکی ہوں، دیکھ تو نہیں سکتی لیکن تیری آواز تو چلو سن رہی ہوں۔ یہ کہا اور ایک نحیف سا ہاتھ آگے بڑھایا، بیٹے کے سر کو قریب کر کے پیشانی پہ بوسہ لیا۔ بوسہ لینا ہی تھا، وہ جسم جھٹکے سے گرا، ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا، ماں بھی رخصت ہو گئی۔ تو یا اللہ کی ذات ہے جو بھلانے پہ نہیں بھلاتی، یا ماں کی ذات ہے جو بھلانے پہ نہیں بھلاتی۔ تو اگر ہم اور آپ اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کے نام پہ دینے کی عادت ڈالیں گے، تو اللہ مجھے کبھی نہیں بھلائے گا۔ اللہ کے نام پہ دینے کی عادت ڈالیں، تھوڑا یا زیادہ، رب کو مقدار سے نہیں ہے۔
رب تو دل کی کیفیت دیکھتا ہے۔ آج ہم پہلے تو دیتے نہیں، اگر کوئی فقیر ایسا چمڑ جائے کہ اب جان نہیں چھوٹ رہی، فلاں دیکھ رہا ہے فلاں دیکھ رہا ہے، بےزتی ہو رہی ہے، پھر کوشش کرتے ہیں، نکالتے ہیں جو 10 روپے کے نوٹ میں سے جو سب سے پرانا نوٹ ہوتا ہے وہ نکال کے اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں۔ سب سے پرانا، بھائی قیمت تو ایک ہی ہے نا، نہیں کہ لیکن اللہ کے نام پہ دینا ہے تو سب سے پرانا نوٹ نکال کے اس کو دیں گے۔ سب مزاج بنائیں، تھوڑا سا، زیادہ نہ صحیح، تھوڑا سا مزاج بنائیں، اللہ کے نام پہ دیں اور خوشی سے دیں، اپنی طاقت کے مطابق دیں، لیکن تھوڑا دیں بے شک، لیکن خوشی سے دیں کہ میں اپنے محبوب کے نام پہ دے رہا ہوں جس نے مجھے دیا۔ ٹھیک ہے وہ اخلاص تو نہیں ہے، وہ تو ان حضرات کا اخلاص تھا جس بنیاد پہ وہ قرآن کا حصہ بنے، معیار حق تھے، نقل تو کر سکتے ہیں، نقل تو کر سکتے ہیں، بس دل میں اخلاص ہو، اللہ کے خوشنودے کے لیے تھوڑا بہت جو بھی ہو جائے اللہ قبول کر لے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی محبت اور اپنا تعلق نصیب فرما دے، مراقب ہو جائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا پڑھ لینا، جھک رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آنکھیں بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ تصور کیجئے کہ اللہ کے در پہ جھک چکا ہوں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں،
اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن تو ہے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے مشکل بھی تو جب کہیں پڑی ہے اللہ وہ تیرے نام سے ہی ٹلی ہے اللہ وہ تیرے نام سے ہی ٹلی ہے میری مشکلیں حل کرو میرے پیارے خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں مجھے گناہگار کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں مجھے گناہگار کا بخش دوں گا میں تم کو یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھکے رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تیرے سامنے جھکے ہیں، اللہ ہماری پکار کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ بندے تیرے گھر کی آنچل میں، اللہ کھلے آسمان کے نیچے، یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سے رب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے پہ رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ مغفرت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہم تو دنیا کے اس فقیر سے زیادہ محتاج ہیں جو ایک دروازے پہ صدا لگائے، وہ نہ کھلے تو دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے، وہ نہ کھلے تو تیسرے پہ چلا جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارا تو در ہی ایک ہے، کوئی اور در نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے در سے محروم نہ لوٹانا، یا اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ پلٹنا۔ اللہ اس در سے محروم لوٹے تو کس در پہ جائیں گے؟ یا اللہ ہمارا کوئی اور در نہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے در پہ جھکے ہیں، تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنا قرب عطا فرما، اللہ ہماری پکار کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تیرے جلال کی قسم تو ہی پناہ گاہ ہے۔ یا اللہ ہمارا کوئی نہیں، یا اللہ تو ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب پہ رحم و کرم فرما۔ یا اللہ گرتے پڑتے تیرے در پہ پہنچے ہیں، اللہ میں اپنے در سے محروم نہ پلٹنا، یا اللہ اپنے در سے خالی نہ لوٹانا۔ اللہ تیرے محبوب نے بتایا ہے تو ان راتوں میں آسمان دنیا سے فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے کوئی میری رضا کو پانے والا۔ اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، ہم گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہم پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اللہ ہمیں محروم نہ پلٹنا، یا اللہ ہمیں محروم نہ لوٹانا۔ اللہ ہمارے پہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے پہ رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ تو نے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے بندو سائل کو مت جھڑکنا۔ یا اللہ ہم تمہارے کمزوروں کو یہ حکم ہے، تو مالک الملک ہے، سخیوں کا سخی ہے، شہنشاہ ہے، اللہ ہم تیرے در کے سوالی ہے۔ یا اللہ اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہمارے پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ رات کا اندھیرا چھا چکا، دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، تو وہ بادشاہ ہے جس کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ اللہ ہم تیرے در پہ جھکے ہیں، یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ ہم وہ سوالی ہے، یا اللہ جس کے پاس نہ پیالہ ہے نہ جھولی ہے، اللہ ہم وہ سوالی ہے جس کے پاس نہ پیالہ ہے نہ جھولی ہے۔ اللہ تو کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ تو رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے پاپ پیش کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں، یا اللہ تو دنیا کے والوں کے پاس جائے، وہ پوچھتے ہیں کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ تو ہمارے سے یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہو، اللہ یہ پوچھنا میرے بندوں کیا لینے آئے ہو۔ اللہ ہم تیری رضا لینے آئے ہیں، تیری خوشنودی لینے آئے ہیں، تیرے محبوب کی شفاعت پانے آئے ہیں۔ اللہ ہماری پکار کو قبول فرما۔ اللہ تمام پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب کو انہیں دل کا عارضہ ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ انہیں شفا اور صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ بہت سے بیمار ہیں، بہت سے
ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں، اللہ ہم سب پہ رحم و کرم فرما، یا اللہ تمام کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کی قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما، تمام کی رزق میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نارینہ عطا فرما، اللہ یا اللہ نارینہ نیک و صالح اولاد نصیب فرما، جس گھر میں نوجوان بچے بچیاں موجود ان کے مستقبل کو روشن فرما، امت مسلمہ پہ رحم فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے دین اور امن کا گہوارہ بنا، بے دینی بد امنی سے محفوظ فرما، عریانی فحاشی بے حیائی سے حفاظت فرما، اللہ تمام علماء مساجد مدارس خانقاہ تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، اللہ جہاں اقامت دین کی محنت ہو رہی ہے ان کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ حرمین شریفین بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب پہ رحم و کرم فرما، مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ تیرے کمزور ترین بندے ہیں، یا اللہ تو کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، اللہ تیرے گھر کے آنچل میں بیٹھے ہیں، یا اللہ تو ہمیں ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھ لے، اللہ ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے، یا اللہ تیری محبت کی نظر کے منتظر ہے، اللہ ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے۔ اللہ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ خانقاہ مالکیہ جامع مالکیہ کو قبولیت عطا فرما، اللہ ہمارے اس اعتکاف کو قبول فرما، یا اللہ اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا، محبوب کی اتباع اور شفاعت کا ذریعہ بنا، اللہ ہم کمزور ہیں، کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہم تیرے گھر اور تیرے عدالت کے احترام نہیں کر پائے، یا اللہ تو مہربانی کا معاملہ فرما دے، اللہ ہمارے سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے سے راضی ہو جا، اللہ ہمارے سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ اب تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ تیرے کہ مخلص بندے نے تیرے گھر میں جو قالین ڈلوائی ہے، تیرے گھر کو آباد کرنے والوں کے لیے راحت کا سبب بنایا ہے، اللہ تو اس کی رزق عزت میں برکتیں دے دے، اللہ اس کے کاروبار میں برکتیں پیدا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے گھر کا تعلق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی ذات کا تعلق عطا فرما، اپنے محبوب کا تعلق عطا فرما، یا اللہ منہ چھوٹا ہے بات بڑی ہے، اللہ یا اللہ ہمارے پہ کرم کا معاملہ فرما، اللہ دنیا کا فقیر جب بڑے دروازے پہ جاتا ہے تو وہاں بلند صدا لگاتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے یہ دروازہ کھلا تو میری نسلوں کے فاقے ختم ہو جائیں گے، اللہ ہم بھی کائنات کے سب سے بڑے دروازے پہ آئے ہیں، بلند صدا لگا رہے ہیں اس امید پر کہ اگر تیری رحمت کا دروازہ کھل گیا ہماری نسلوں کے ایمان محفوظ ہو جائیں گے، یا اللہ ہمارے پہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں نیک و صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، راحت جان بنا، اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے گھروں میں راحت و سکون اور برکت پیدا فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں میں یا اللہ برکت و سکون پیدا فرما، اللہ ہم سب پہ رحم و کرم فرما، یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تیرے خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن ہم ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائیں گے، اللہ اگر تو معاف کر دے گا تیرے خدائی میں کمی نہیں آئے گی، تیرے بندوں کا بیڑا پار ہو جائے گا، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔